عوام کا گلہ بھی ہے کہ غریب آدمی پر تو میونسپل کمیٹی ہے جو اسی صاحب ہیں وہ ان سے آگے پوچھتے ہیں، لیکن جو طاقتور لوگ ہیں وہ ان کے جب ہائی لائٹ ہوتے ہیں لیکن ان کو نہیں پوچھا جاتا. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ لوگ تھے، ان کو نقصان پہنچانا ہمارا قطعی مقصد نہیں ہے. نہ غریب آدمی کو نقصان پہنچانا ہمارا مقصد ہے اور نہ کسی بزنس مین کو نقصان پہنچانا ہمارا مقصد ہے. جب بھی کوئی نیا آفیسر آتا ہے اپنی طرف سے وہ کام بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں آپ نے بھی کیا ہے. کیا یہ آپ کے مزاج میں شامل ہے یا روایتی آفیسرز والا طریقہ ہے؟ السلام علیکم ناظرین، سیک بورے والا کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان اویس حمدان، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر بورے والا عادل عمر وڑائچ صاحب، جن کے بورے والا میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے بہت سارے چرچے ہیں اور ان کی پرفارمنس اور ان کے کام جو ہیں وہ قابل تعریف ہیں، اور اسی حوالے سے عوام بھی ان کو سراہ رہی ہے. اور ان کی پرفارمنس تو ہے جو ان کی برے والا کے لیے کوشش ہے وہ قابل تعریف ہے، لیکن اس میں کچھ سوالات بھی ہیں. انہی سوالات کے جواب جاننے کے لیے آج ہم ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور برے والا کے حوالے سے ان مستقبل میں کیا پلاننگ ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا آفیسر آتا ہے اپنی طرف سے وہ کام بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں آپ نے بھی کیا ہے. کیا یہ آپ کے مزاج میں شامل ہے یا روایتی آفیسرز والا طریقہ ہے؟ وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ جی. آپ لوگ تشریف لے کے آئے ہیں. میرا خیال ہے یہ تو ہماری ذمہ داری ہے جی. یہ ہماری جاب کا حصہ ہے جو بھی ہم کام کرتے ہیں. اور میری بھی یہی کوشش ہے کہ میں اپنی جو جاب ہے اس کو احسن طریقے سے سر انجام دوں. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کی جو گزرگاہیں ہیں ان کو نیٹ رکھیں، ان کو صاف رکھیں، اور جو انکروچمنٹس ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ہٹوائیں. اگر کسی دو پارٹیز میں مسئلہ ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کا مسئلہ ہم ان کو بٹھا کے حل کروائیں. جب ہم لوگوں کے مسئلے حل نہیں کرتے تو لوگ پھر آپس میں ایک دوسرے کے مسئلے حل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ پھر معاشرے میں انتشار کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو کوشش یہی ہے کہ اللہ کرے کہ ہم اپنی جو سیلری ہے اس کو جسٹیفائی کریں اور اپنی جو جاب ہے اس کو بہتر طریقے سے سر انجام دیں. سر آپ نے بہت اچھی بات کی، اور اس حوالے سے آپ نے جو تجاوزات ہیں اور قبضہ مافیا سے آپ نے جو شہر کی صفائی کروائی ہے وہ ان سے چھڑوائے ہیں، یہ بہت اچھا کام ہے. لیکن کچھ عوام کا گلہ بھی ہے کہ غریب آدمی پر تو میونسپل کمیٹی ہے جو اسی صاحب ہیں وہ ان سے آگے پوچھتے ہیں، لیکن جو طاقتور لوگ ہیں وہ ان کے جب ہائی لائٹ ہوتے ہیں لیکن ان کو نہیں پوچھا جاتا. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ میرا خیال ہے یہ اس میں صداقت اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے جو ریسنٹلی جو گگوں میں آپریشن کیا اس میں ہم نے بل بورڈز اور جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو نقصان پہنچانا ہمارا قطعی مقصد نہیں ہے. نہ غریب آدمی کو نقصان پہنچانا ہمارا مقصد ہے اور نہ کسی بزنس مین کو نقصان پہنچانا ہمارا مقصد. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو پبلک پراپرٹی پہ اگر کسی کی تجاوزات ہیں، وہ غریب ہے یا امیر ہے، ان کو ہم نے کلیئر کروانا ہے. تو گگوں میں ہم نے جتنی تجاوزات کلیئر کروائی ہیں وہ بزنس مین کی تھی. دے ور اسٹرانگ پیپل. اور یہاں پہ جو ہمارے بازاروں میں چونکہ غریب لوگوں نے تجاوزات کی ہوئی تھی تو پھر ہم نے انہیں بھی ہٹانا پڑا. ان کے روزگار کو ڈسٹرب کرنا، متاثر کرنا، وہ ہمارا قطعی مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ برے والا کے شہری ان کو گزرنے میں کہیں کوئی پرابلم نہ ہو. جہاں پہ نجائز تجاوزات ہیں وہ ختم. سر آپ نے پبلک پراپرٹی کے حوالے سے بات کی تو میرے ذہن میں ایک ایشو آ گیا، وہ بھی میں آپ سے گزارش کرتا چلوں. 261 کے جو پھاٹک ہے وہاں پر ایک گورنمنٹ کی پراپرٹی اور وہ پارک ہے جس کو بکر منڈی میں تبدیل کر دیا گیا. جب بھی عید آتی ہے یا آپ دنوں میں بکر منڈی کرتے ہیں سر، اس حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو بھی آپ چیک جی کریں. میں یہ نوٹ کر لیتا ہوں. جی. میرے نالج میں نہیں تھا. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے بتا دیا. اس کو ہم چیک کر سر لیتے ہیں ایک انشاءاللہ. پبلک کا، کیونکہ آپ پبلک کے لیے کام کر رہے ہیں، شہریوں کی سہولت کے لیے کام کریں، بہت اہم مسئلہ ہے کہ پرائس جو کمیٹی ہے اس کی جانب سے ایک پرائس لسٹ موصول ہوتی ہے دکانداروں کو، جب اس کے مطابق اشیاء خردنوش فروخت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ منڈی میں ہمیں آتی ریٹ تیز بھاؤ سے آتی ہے. تو اس حوالے سے سر کیا اقدام کر رہے ہیں؟ جو دوسرا سوال ہے اس کا جواب پہلے دے دیتا ہوں کہ منڈی میں جو ریٹ ہے اسی کی بیس پہ وہ پرائس لسٹ آتی ہے. یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں منڈی سے مہنگے ملتے ہیں تو یہ غلط بات ہے. جو ریٹ ڈیسائیڈ ہوتا ہے ڈیلی وہ منڈی کا ہی اصل میں ریٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی ایوریج نکال کے اور منافع ایڈ کر کے وہ لسٹ تیار کی جاتی ہے. اس میں ہم ٹوٹل 6 پرائس کنٹرول میجسٹریٹ ہیں ہمارے پورے برے والا میں، جس میں میرا خیال ہے کہ اس کی آبادی اب 20 لاکھ سے بڑھ چکی ہے. 18 لاکھ تو کاغذوں میں. 20 لاکھ کی آبادی میں صرف 6 لوگ پرائس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اس کو ہر شہری کی ذمہ داری ہے. ایک تو وہ خود جو بزنس مین ہے وہ خیال کریں کہ ہم نے لوگوں کو کچھ فائدہ دینا ہے، اور یہ منافع خوری جو ناجائز ہے یہ گناہ بھی ہے اور ایک جرم بھی ہے. تو اور دوسرا اس میں ذمہ داری ہے ہمارے لوگوں کی کہ جب وہ اس طرح کی کسی چیز کو دیکھیں تو اسے رزسٹ کریں. جی. تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے 18 لاکھ کی آبادی میں 6 لوگوں کو اکراس دی بورڈ وہ جو جتنا کر سکتے ہیں میرا خیال کر رہے ہیں. ہم ہر فرائیڈے کو میٹنگ بھی کرتے ہیں. اس میں ابھی صرف اس ویک میں 2 لاکھ روپے جرمانے تو میں نے کیے. لیکن جیسے ہم نے کہا کہ 18 لاکھ کی آبادی ہے، اتنی دکانیں ہیں، اتنی شاپس ہیں، سب کو کنٹرول کرنا تقریباً ناممکن ہے. یہ شہریوں کے تعاون سے ہی ممکن ہوگا.
सर अल्लाह ताला इसमें हमारा हामी नासिर हो। सर अगर हम सफाई सुथराई के हवाले से बात करें तो सिटी एरिया में सफाई काबिल तारीफ़ है, इसमें आपकी कोशिशें हैं। लेकिन जो बुरेवाला के मलहिका इलाके हैं, वहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी की कोई खिदमात नहीं नज़र आ रही। तो सर इस हवाले से कोई आपने प्लानिंग की है जो इर्द-गिर्द के इलाका जाते हैं उनको भी साफ़-सुथरा रखा जाए? ये मेरा ख़्याल है थोड़ा पॉलिसी लेवल का मैटर है, जी। क्योंकि जब ये एमसीज़ बनी थी म्युनिसिपल कमिटीज़, तो वो सिर्फ़ अर्बन एरियाज़ तक रिस्ट्रिक्टेड हैं और जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उनको रूरल एरियाज़ हैं वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को दिए गए। अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इतना पूरे डिस्ट्रिक्ट के रूरल एरियाज़ को मेरा ख़्याल है उनके लिए नज़र रखना भी नामुमकिन है। हमने क्योंकि हमारी एमसीज़ हमारा जो है उसका एरिया ही सिर्फ़ अर्बन एरिया है, तो इसलिए हम अभी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। बेहतर होगा सर। सर बुरेवाला की फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे और बुरेवाला के अवाम से कुछ आप ताउन चाहते हैं या उनको कोई पैगाम देना चाहते हैं? ये मेरे बिल्कुल बुरेवाला के अवाम से यही दरख्वास्त है कि हम कोशिश कर रहे हैं शहर को साफ़ करने की। आपके तावन के बगैर ये मुमकिन नहीं है। हमारे पास 180 सैनिटरी वर्कर्स हैं, जैसे मैंने पहले कहा 18 लाख की आबादी है। वो स हर बंदे का गंद डेली नहीं उठा सकते। आपके तावन हमें ये चाहिए कि हम अभी कोशिश करेंगे कि 2 माह तक डिफरेंट पॉइंट्स पे डस्टबिन लगाएँ। तो जो भी आपके वेस्टेजेज़ हैं, सॉलिड वेस्ट है, वो आप उन डेज़िग्नेटेड पॉइंट्स पे वेस्ट करें। प्लस एक जनरल पब्लिक के लिए ये मैसेज है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल वैसे ही कम से कम करें। हम आपका ये मुआशरे के लिए, आपका ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खिदमत होगी कि आप प्लास्टिक या जो सॉलिड वेस्ट है, उसका इस्तेमाल ही कम करें। दूसरा मेरी बुरेवाला के अवाम से ये भी दरख्वास्त है कि आपके जो डेज़िग्नेटेड प्लेसेस हैं, आप जो एन्क्रोचमेंट्स अपनी दुकान के सामने से रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है। रिस्क आपको अल्लाह ताला ने देना है। कभी आप ये सोचें कि आपकी दुकान में के आगे 10 फुट जगह एनक्रोच करने से रिस्क मिलेगा, तो मेरा ख़्याल है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। तो मुझे उनका ये तावन भी चाहिए कि वो खुद अपनी दुकानों के अंदर रहें। प्लस तीसरा मेरा ये भी है बुरेवाला की आवाम से और आप ख़ुसूसन बिज़नेसमैन से कि वो लोगों का ख़्याल करें जब भी हम 6 लोग हमारे 6 प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स पूरे डिस्ट्रिक्ट या पूरे तहसील इतनी बड़ी तहसील की प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये मेरा दरख्वास्त है बुरे के अवाम से कि वो हमारे साथ शाना-बिशाना चलें। जी नाज़रीन, हमें भी आपसे तवक्कुआत हैं कि एसी साहब ने जो आपसे ताउन की दरख्वास्त की है वो सफाई-सुथराई के हवाले से या प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करें या अपनी हदूद के अंदर रहकर अपने आप कारोबार को समेटें, तो इससे हमारे शहर का बहुत भला होगा और हमारे शहर में सफाई-सुथराई का निज़ाम भी होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अवैस रमज़ान को इजाज़त दीजिए।